السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، چیپٹر نمبر 6 جاری ہے ہمارا۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 7 ہے۔ لیکچر نمبر 7 میں ہم لوگوں نے اس کا پڑھنا ہے، کیا نام ہے اس کا، پاکستان کی خارجہ پالیسی کے نمایاں حدوحات۔ تو جو چیپٹر 6 کا لیکچر نمبر 6 ہے، اس میں آپ کو پہلے 3 پوائنٹس، آزاد خود مختار خارجہ پالیسی، ملکی سالمیت کا تحفظ اور اقوام متحدہ سے تعاون، یہ میں نے آپ کو لیکچر اس کا کل دے دیا تھا۔ آج ہم لیکچر نمبر 7 کریں گے، چیپٹر نمبر 6 کا اگلے پوائنٹس دیکھیں گے کہ اور کون سے اصول ہیں جن کے تحت پاکستان کی خارجہ پالیسی قائم ہے۔ حق خود ارادیت کی حمایت۔ تو حق خود ارادیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حق خود ارادیت کا مطلب ہے کہ اپنے لیے خود فیصلہ کرنا، یعنی کہ کوئی قوم اپنے کسی دوسری قوم کے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا نہیں رہنا چاہتی، یہ فیصلہ کرنا حق خود ارادیت کہلاتا ہے۔ پاکستان قوموں کے حق خود ارادیت کا حامی ہے اور اپنی خارجہ پالیسی میں قوموں کے حق خود ارادیت کے تحفظ کے بنیادی اصول کو تسلیم کیا ہے۔ قائد اعظم نے خارجہ پالیسی کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ پاکستان دنیا کی تمام مظلوم قوموں کے حقوق کی بحالی کے لیے کوشاں رہے گا۔ مظلوم قومیں وہی ہیں نا گرلز، جن کو زبردستی اپنے ساتھ دوسری قوموں نے ٹھہرایا ہوا ہے، ان کو ان کا الگ ملک نہیں دے رہے۔ اچھا، اس اصول پر پاکستان نے ہمیشہ پورے خلوص سے عمل کیا ہے۔ گرلز، یہ جو کتاب چونکہ پرانی ہے اس لیے بہت ساری چیزیں ہیں، اب ان کے نام جو ہیں آپ کو کاٹنے پڑیں گے۔ الجزائر کا نام کاٹ دیں، ویتنام کا نام کاٹ دیں، کوریا کا نام کاٹ دیں، بوسنیا کا نام کاٹ دیں، قبرص، کمپوچیا، ایریٹریا، زمبابوے، ان کے نام پھر آپ کو کاٹنے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ پہلے ان کے ساتھ مسائل تھے، اب نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ نے یہ نام لکھنے ہیں نا تو آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں: الجزائر، فلسطین، ویتنام، کوریا، بوسنیا، قبرص، کمپوچیا، ایریٹریا، زمبابوے اور دیگر قوموں کے حق خود ارادیت کے لیے پاکستان نے اقوام متحدہ کے اندر اور باہر بڑا فعال کردار ادا کیا ہے۔ فعال ہوتا ہے بہت ایکٹیولی، ٹھیک ہے نا۔ ویتنام میں ایک اور ملک تھا۔ امریکی افواج کی موجودگی کے خلاف مہم میں پاکستان پوری طرح شریک رہا۔ یہ افغانستان میں روسی افواج داخل ہوئیں، عتاب یعنی ظلم سے ڈرے بغیر پاکستان حق کی آواز بلند کرتا رہا۔ اور اس میں آپ ایک لائن کا اضافہ کر لیں کہ فلسطین اور کشمیر ابھی تک حق خود ارادیت کے لیے لڑ رہے ہیں اور آج بھی پاکستان جو ہے اس کے لیے پوری طرح ان کے ساتھ ان کے حق خود ارادیت کے لیے پوری دنیا میں آواز اٹھا رہا ہے، کیونکہ باقی ممالک کے مسائل حل ہو گئے ہیں، یہ رہ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ ہمسایہ ممالک سے دوستانہ تعلقات۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم اصول ہے کہ تمام ہمسایہ ممالک سے خصوصی طور پر اچھے تعلقات قائم کیے جائیں۔ ایران اور چین سے تعلقات کی نوعیت بہت اچھی ہے اور ان میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ ایران اور چین سے، آپ کو پتہ ہے نا، ایران اور چین اور بھارت اور افغانستان، یہ 4 ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں۔ ایران اور چین سے سرحدی معاہدات طے کر کے پاکستان نے باہمی دوستی کو فروغ دیا ہے۔ بھارت اور افغانستان سے تعلقات میں کشیدگی کا سلسلہ جاری رہا، البتہ موجودہ صورتحال کافی حوصلہ افزا ہے۔ پاکستان کی مخلصانہ کوششیں رنگ لائی ہیں اور ان دونوں ممالک سے تعلقات مثبت بنیادوں پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ یعنی کہ پاکستان نے ہمیشہ، چاہے اس کے ہمسایہ ممالک مسلمان ممالک ہیں یا بھارت کی طرح سیکولر اور چین کی طرح کمیونسٹ کنٹریز ہیں، کوئی بھی ہمسایہ ممالک ہیں، پاکستان نے ہر قسم کے نظریے کے ساتھ پوری کوشش کی ہے کہ وہ ہر طریقے سے یہ کام کریں اور اچھے تعلقات رکھیں۔ اگلا پوائنٹ ہے دہشت گردی کی مخالفت۔ پاکستان عالمی سطح پر دہشت گردی کے خلاف مہم میں پوری شد و مد سے شریک ہے۔ اپنی خارجہ پالیسی کے مطابق پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کرنے کا عزم کر رکھا ہے۔ پاکستان خود بھی دہشت گردی کا شکار ہوتا رہا ہے۔
اس لیے اس کے خلاف چلائی جانے والی مہم کی کامیابی کے لیے کوشاں ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا ہمارے ملک میں کتنے دھماکے ہوتے تھے، 2000 سے شروع ہوئے اور ابھی تک آپ کو کہیں نہ کہیں ان دھماکوں کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ پاکستان ریاستی دہشت گردی کی مذمت بھی کرتا ہے۔ ریاستی دہشت گردی کیا ہوتی ہے کہ ایک ریاست اپنے اندر ایک علاقے پر زبردستی قبضہ کر کے وہاں پر شہریوں پر ظلم و ستم کرتی ہے، یہ ریاستی دہشت گردی کہلاتی ہے۔ کشمیر اور فلسطین میں عوام جس ریاستی دہشت گردی کا شکار ہیں، ظاہر ہے فلسطین پر اسرائیل نے قبضہ کر کے وہاں پہ دہشت گردی کا بازار گرم کر رکھا ہے، اور کشمیر پر بھارت نے، تو پاکستان اس کے خلاف بھی آواز اٹھا رہا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف پالیسی کی وجہ سے پاک امریکی تعلقات میں کافی اضافہ ہوا ہے، یعنی کہ امریکہ نے بہت زیادہ سپورٹ کیا، فنینشلی بھی اور اکنامیکلی، فنینشلی اور ملٹری ایڈ بھی بہت دی ہے تاکہ پاکستان جو ہے اپنے دہشت گردی سے نپٹ سکے۔ 7واں پوائنٹ ہے تیسری دنیا سے روابط۔ تیسری دنیا سے تعلقات کو بہتر بنانے کا درس قائد اعظم نے اپنی قوم کو دیا تھا۔ انہوں نے فرمایا، سوری گرلز پیج نکل گیا ہے کتاب کا، کیا فرمایا قائد اعظم نے؟ میں ایشیائی اقوام یعنی جو ایشیا کے اسٹیٹس ہیں، بر اعظم ایشیا کی، اور خصوصاً مسلم اقوام میں جو مسلمان قومیں ہیں پوری دنیا میں، ہم آہنگی، مقصد کی وحدت اور مکمل افہام و تفہیم پر زور دیتا ہوں۔ ہم آہنگی کا مطلب ہے مل جل کر چلیں سارے مسلم اقوام۔ مقصد کی وحدت یعنی ایک مقصد کو سامنے رکھ لیں۔ افہام و تفہیم کا مطلب بھی ہے ایک دوسرے کے ساتھ سکون اور امن کے ساتھ رہتے ہوئے کام کریں۔ ساری ایشیا، پورے بر اعظم ایشیا کی جو قومیں ہیں اور ان میں بھی خاص طور پہ جو مسلمان ریاستیں ہیں، کیونکہ ایشیائی اتحاد، کیونکہ جو ایشیا میں ریاستیں ہیں اگر وہ مل کر رہیں گی تو پوری دنیا میں امن اور خوشحالی کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، ایک منزل ہے پہلی۔ اگر ایشیا کی قومیں جو ہیں وہ مکمل طور پہ مل کر چلیں گی تو آپ سمجھیں دنیا کے امن کے لیے آپ نے ایک سٹیپ لے لیا ہے۔ اچھا جی، اسی اصول کے تحت تیسری دنیا کے ممالک کے درمیان اتحاد کے لیے جو بھی تحریک چلائی گئی، پاکستان نے اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ 1955 کی بنڈونگ کانفرنس، یہ اس کو انڈر لائن میں نے بھی کیا ہوا ہے، آپ بھی کر لیں، کیونکہ اکثر جو ایم سی کیوز میں یا پھر شارٹ کویسچن بھی یہ بن جاتا ہے کہ بنڈونگ کانفرنس کب اور کہاں ہوئی۔ تو یہ 1955 کی بنڈونگ کانفرنس اور غیر جانبدار ممالک کے اتحاد کے لیے جو بھی کوششیں کی گئیں، پاکستان ان میں مسلسل شامل رہا۔ اچھا گرز، غیر جانبدار ممالک کا اتحاد کیا تھا؟ میں نے آپ کو پچھلا لیکچر اگر آپ کو یاد ہو، میں نے آپ کو بتایا تھا ایکسکیوز می، 1990 تک جب تک سوویت یونین کے ٹکڑے نہیں ہوئے تھے، پوری دنیا 2 بلاکس میں تقسیم تھی۔ کچھ ممالک تو امریکی بلاک کے ساتھ تھے، کچھ ممالک جو تھے وہ رشین بلاک کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ ممالک دونوں بلاکس کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتے تھے، وہ دونوں ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنا چاہتے تھے۔ تو ان ممالک نے کہا کہ ہم ایک غیر جانبدارانہ اتحاد قائم کرتے ہیں تاکہ دونوں ممالک کو بتا سکیں کہ بھئی ہم آپ میں سے کسی کے ساتھ شامل نہیں، بلکہ ہم آپ کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ دوستانہ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس کو نان الائنمنٹ موومنٹ یا اردو میں غیر جانبدارانہ تحریک یا اتحاد کہا جاتا ہے۔ تو اب اس کے بعد ظاہر 1990 کے بعد جب سوویت یونین ٹوٹ گیا تو غیر جانبدارانہ اتحاد کی ضرورت نہیں رہی، اس طرح سے وہ ایکٹیو نہیں رہا تھا۔ تو پاکستان بھی کہتے ہیں اس میں مسلسل شامل رہا نان الائنمنٹ میں موومنٹ میں۔ گروپ آف 77 کی تشکیل میں بھی پاکستان پیش رہا اور رکن ممالک نے پاکستان کو گروپ کا چیئرمین منتخب کر کے اس کی کوششوں کو سراہا۔ ٹھیک ہو گیا نا گرلز؟ یہ تھوڑا سا میں نے آج آپ کو پڑھایا ہے، 3-4 پوائنٹس پڑھائے ہیں۔ انشاءاللہ باقی جو تھوڑے سے پوائنٹس ہیں وہ ہم کل کریں گے ڈسکس، اور انشاءاللہ جو ہے نا یہ بہتر صورتحال ہو جائے گی۔ ہماری اسٹڈیز آہستہ آہستہ چل رہی ہیں، تو آپ بھی بیٹا مکمل طور پہ توجہ دیں۔ جو شارٹ کویسچنز میں نے آپ کو پہلے کرائے ہیں آپ ان کو بھی لرن بھی کرنا شروع کریں، یاد کرنا بھی شروع کریں، ٹھیک ہے؟ جب آپ دوبارہ انشاءاللہ کالجز کھلیں گے 15 سپٹمبر سے، اللہ خیر رکھے، تو آپ کو پہلے ہی آتا ہو، جب میں ٹیسٹ دوں کہ کل اتنے 10 شارٹ کویسچن کا ٹیسٹ ہے تو آپ کو پہلے ہی آتا ہو
اور اس میں کوئی پرابلم ہی نہ ہو آپ کے لیے. بیسٹ آف لک گرلس. اللہ حافظ.